یہ بہت سارے پتھر ہمارے پاس موجود ہیں. ان پتھروں میں ایک پتھر وہ بھی ہے جو خان صاحب کی انگوٹھی پر ہوا کرتا تھا. وہ پتھر کہاں گیا, وہ انگوٹھی کہاں گئی, اس انگوٹھی کا خان صاحب کی سیاست میں کیا عمل دخل تھا, ان کی زندگی میں کیا عمل دخل تھا. اس پتھر کا مزاج یہ ہے, اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کے اندر سے غصے کو ختم کرتا ہے, آپ کی طبیعت کے اندر ایک نرمی, ایک تحمل مزاجی, ایک ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے. یہ خان صاحب پہنا کرتے تھے اپنے سیدھے ہاتھ کی سنگلی میں. ممکن تو یہی ہے کہ اس پتھر کے اثرات بھی ہوں گے, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ پتھر کہاں گیا. لیکن جو حالات گزر رہے ہیں ان پہ, ان حالات پہ کوئی بھی جو نارمل انسان ہے, آپ جیسا ہو بھی, تو وہ بھی اگریسو ہو ہی جاتا ہے. وائس آف نیشن میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پتھروں کے حوالے سے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے انہوں نے. خان صاحب کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی, انگوٹھی کے اوپر ایک بڑا قیمتی پتھر تھا. کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کی سیاست میں اس پتھر کا بڑا عمل دخل تھا. خان صاحب کے ہاتھ سے وہ پتھر والی انگوٹھی بھی غائب ہو گئی ہے. خان صاحب کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہوتی تھی, اکثر ہم دیکھتے تھے کہ وہ تسبیح کے دانے پھیرتے رہتے تھے. وہ تسبیح اور پتھر کہاں غائب ہو گئے. ایک اینکر نے اس حوالے سے خبر بریک کی. ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بہت سارے پتھر ہمارے پاس موجود ہیں. ان پتھروں میں ایک پتھر وہ بھی ہے جو خان صاحب کی انگوٹھی پر ہوا کرتا تھا. وہ پتھر کہاں گیا, وہ انگوٹھی کہاں گئی, اس انگوٹھی کا خان صاحب کی سیاست میں کیا عمل دخل تھا, ان کی زندگی میں کیا عمل دخل تھا. ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں, ہیرے بھی پڑے ہیں, مختلف پتھر بھی پڑے ہیں. ان پتھروں کا انسان کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اور وہ خان صاحب کی انگلی میں ایک پتھر ہوتا تھا جسے وہ گھماتے رہتے تھے, لوگوں کو دکھاتے رہتے تھے, ایک تسبیح ہوتی تھی, یہ غائب ہو گئے. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, بحیثیت مسلمان میں آپ کو پہلے حوالہ دے دیتا ہوں کہ ان میں سے کچھ پتھر ہیں جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے, ٹھیک ہے. اور یہ یاقوت ہے, اس کا سورہ رحمان میں ذکر ہے. یہ مرجان کا سورہ رحمان میں ذکر ہے. یہ سچا موتی ہے, اس کو عربی میں لولو کہتے ہیں. یہ میرے پاس جو تسبیح ہے یہ بھی سچے موتی کی ہے, اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے لولو کے نام سے, ٹھیک ہے. تو یہ پتھر جو ہے ایک اپنے اندر ایک خاصیت رکھتے ہیں, خواص رکھتے ہیں. جو کوئی انسان ان کو پہنتا ہے, اس کی دل و دماغ پہ, اس کی زندگی پہ ان پتھروں کا ایک بڑا ایک خاص قسم کا عمل دخل ہے. اور باقاعدہ اب تو سائنس نے یہ ریسرچ بھی کی ہے کہ ان پتھروں میں سے ایک خاص قسم کی ریز نکلتی ہیں, خاص قسم کی شعائیں نکلتی ہیں, جو آپ کے سوچ پہ, آپ کے دماغ پہ, آپ کی زندگی پہ, آپ کے حالات و واقعات پہ بڑا مثبت اور منفی ہر طرح کا اثر ڈالتی ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ منفی اثر کیوں آ رہا ہے, وہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور زیادہ تر تو الحمدللہ مثبت اثرات ہی ہوتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی دوسرے سوال میں خان صاحب کے حوالے سے, خان صاحب جو پتھر پہنتے تھے وہ یہ پتھر ہے. یہ اس کا نام انگلش میں ہے جیسپر, اردو میں اس کو کہتے ہیں سنگ یشب. اب ہاتھ اپنا ادھر کریں آپ. یہ دوسرا پتھر ہے سلیمانی عقیق. بتائیں کیسا لگ رہا ہے؟ یہ برف کی طرح ٹھنڈا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی انتہائی ٹھنڈا ہے. ہاں, دونوں میں فرق محسوس ہوا آپ کو؟ یہ زیادہ ٹھنڈا ہے. یہ زیادہ ٹھنڈا ہے, ٹھیک ہے. اس پتھر کا مزاج یہ ہے, اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کے اندر سے غصے کو ختم کرتا ہے, آپ کی طبیعت کے اندر ایک نرمی, ایک تحمل مزاجی, ایک ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے. یہ خان صاحب پہنا کرتے تھے اپنے سیدھے ہاتھ کی سنگلی میں, ٹھیک ہے. اب وہ جو آپ نے پوچھا کہ وہ غائب کیوں ہے یا کدھر گیا, یہ تو میں نہیں جانتا ان کو کس نے دیا تھا اور کس نے واپس لیا یا انہوں نے کیوں اتارا, یہ میں نہیں جانتا. خان صاحب کافی اگریسو نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ سے پتھر نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی وہ بھی حقیق کی تھی. یہ حقیق پڑا ہوا ہے میرے پاس, یہ حقیق ہے. اس کی تسبیح وہ ہاتھ میں استعمال کرتے تھے اور یہ انگوٹھی اس کی پہنتے تھے. اب ممکن تو یہی ہے کہ اس پتھر کے اثرات بھی ہوں گے, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ پتھر کہاں گیا. لیکن جو حالات گزر رہے ہیں ان پہ, ان حالات پہ کوئی بھی جو نارمل انسان ہے, آپ جیسا ہو بھی, تو وہ بھی اگریسو ہو ہی جاتا ہے. اور پتھر کا بھی تو اثر ان کی زندگی میں ہے. بشرا بی بی کے ان کی زندگی میں آنے سے پہلے آپ دیکھیں, جب وہ روحانیت میں نہیں تھے خان صاحب, ان کا تب کا آپ سیاسی سفر دیکھیں اور روحانیت میں آنے کے بعد کا سیاسی سفر دیکھیں, تو آپ کو ان میں بڑا زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اس میں اور کون کون سے پتھر ہیں جو انسان کی زندگی پر مثبت اور اثر مرتب کر سکتے ہیں؟ کون کون سے ایسے پتھر ہیں؟ دیکھیں, ان تمام پتھروں کے الگ الگ فائدے ہیں, ان تمام پتھروں کی الگ الگ کوالٹیز ہیں. ہر پتھر کو پہننے کا الگ مقصد ہے, الگ ایک ریکوائرمنٹ ہے, اس کے مطابق آپ نے پہننا ہے تو وہ پوری ہوگی. یہ ساری کوالٹیز کے پتھر آپ کے پاس پڑے ہیں؟ جی, تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیں تاکہ ناظرین کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ والا پتھر ہے, میری زندگی اس سے تبدیل ہو سکتی ہے, میری زندگی میں تبدیلیاں اس سے آ سکتی ہیں. کون کون سے ایسے قیمتی پتھر ہیں آپ کے پاس؟ تو ماشاءاللہ ایک پوری وہ سجاوٹ بنی ہوئی ہے پتھروں کی.
دیکھیں جی یہ جو عقیق ہے یہ سلیمانی عقیق یہ آپ کو جادو سے بری نظر سے حسد سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا میں آپ کو فنکشن بتا چکا ہوں سنگ یشب کا. یہ بلڈ سٹون ہے. یہ بلڈ پریشر کے جو حضرات ہوتے ہیں وہ لوگ پہنتے ہیں. یہ بھی عقیق ہے. یہ یاقوت ہے روبی. اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے سورہ رحمان میں. روبی پہننے سے آپ کو شہرت ملتی ہے, آپ کو عزت ملتی ہے, آپ پرومیننٹ ہوتے ہیں معاشرے میں. آپ کے کاموں میں اگر رکاوٹیں ہیں تو وہ رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں. اس کے ساتھ یہ پڑا لیپس لزولی اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ریسرچ کرنے والے لوگ جن کا ریسرچ ورک ہو وہ لوگ یہ پہنتے ہیں. اس کے ساتھ یہ فرہنگ ہے. یہ جن لوگوں کو جگر کی بیماریاں ہیں, خون کی بیماریاں, وہ لوگ پہنتے ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ مون سٹون ہے. یہ بھی گڈ لک کے لیے پہنا جاتا ہے. یہ بھی یہ روبی کی ایک قسم ہے. اور یہ مرجان ہے. یہ سمندر میں جو درخت یا پودے پائے جاتے ہیں ان کی شاخیں ہوتی ہیں, ان کی جڑیں ہوتی ہیں. یہ سمندری لکڑی ہے بیسیکلی. یہ بھی آپ کو جادو سے اور بری نظر سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ زرکون ہے. یہ بھی خوش قسمتی کے لیے لوگ پہنتے ہیں. یہ سچا موتی ہے, وائٹ پل. یہ اینٹی انزائٹی ہے. یہ آپ کو حسد سے بھی بچاتا ہے, جیلیسی سے بچاتا ہے, آپ کے اندر پازیٹیوٹی لاتا ہے. یہ فیروزہ ہے نیشا پوری ایران کا. یہ روحانیت کے لیے لوگ پہنتے ہیں. یہ حسینی فیروزہ ہے. یہ زبرجد ہے. یہ بھی آپ کو جادو حسد وغیرہ سے بچاتا ہے. یہ عقیق ہے. یہ سنگ مریم ہے. ٹھیک ہے. یہ حدید چینی ہے. یہ پتھر مولا علی علیہ السلام اپنے ہاتھ میں پہنتے تھے. اور یہ ڈائمنڈ ہے, ہیرے ہیں. ہیرے پہننے سے آپ کو جو ہے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. آپ سوشل سرکل میں جو ہے وہ شہرت پاتے ہیں. پھر یہ نیلم میں نے پہنا ہوا یہ پیسہ لاتا ہے, آپ کی زندگی میں پیسہ آتا ہے. اور یہ پکھراج ہے, یلو سفائر. یہ پہننے سے آپ کے مزاج میں لگژریل آتی ہے. آپ نفاست پسند ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اپنی لائف جیسے کہ آپ ہو گئے ہیں. الحمدللہ آپ بھائیوں کی دعا سے. اور یہ ہے زمرد پنہ. یہ سونے کی کان میں پایا جاتا ہے. یہ آپ کو جادو سے اور حسد سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. اور اس پتھر کے بارے میں کہ سانپ اس کو دیکھے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے. اچھا جی. اچھا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیونکہ خان صاحب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں, ہر طرف سے ان کو مشکلات نے گھیر لیا ہے, پارٹی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ان کے جو پرانے ساتھی تھے وہ سب ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان میں سے ایسا کون سا پتھر ہے جو ان کی سب مشکلات کو ختم کر سکتا ہے, ان کی زندگی میں دوبارہ سے سکون آ جائے گا, پارٹی میں وہی پاپولیرٹی آئے گی, لوگ اسی طریقے سے ان کو پسند آئیں گے, ان کے گھر کے ارد گرد لوگ موجود ہوں گے 24 گھنٹے. ایسا کون سا پتھر ہے جو ان کی زندگی میں دوبارہ سے تبدیلیاں اور شہرت لا سکتا ہے؟ جی دیکھیں جی, پتھروں کے تو اپنے اپنے فنکشن میں نے آپ کو بتا دی ہیں. خان صاحب کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے لیے سب سے پہلے خان صاحب کو اپنی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. صرف آپ پتھروں پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہ سکتے. ہاں اصلاح کریں, اپنے معاملات کو درست کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنی خامیوں کو اپنی غلطیوں کو ختم کریں. اس کے بعد جو ان کی روحانی پیر ہے ان پیروں سے پوچھ کے ان پیروں کے گائیڈ لائن کے مطابق پتھر پہن لیں. وہ پیر ان کو گائیڈ کر دیں گے کون سا پتھر پہننا ہے. بالکل جی. خان صاحب کی بہت ساری مشکلات ہیں اور ان کے چاہنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے, اور اس پتھر کا ان کی زندگی میں کیا عمل تھا ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا. یہ بہت سارے پتھر ہیں. اگر آپ کو بھی کوئی پتھر ان میں سے چاہیے تو ہم اسکرین پر نمبر چلا دیں گے, آپ کو ہمارے دیے گئے نمبر کے ذریعے وہ پتھر ڈاکٹر صاحب سے مل سکتا ہے. سر مل سکتا ہے ڈاکٹر صاحب, لوگ اگر لینا چاہیں تو؟ جی لوگ اگر آپ کی طرح امیر ہونا چاہیں تو؟ جی ضرور مل جائے گا. جو بھی پتھر لینا چاہیں گے سب مل جائیں گے. ہیرا بھی مل جائے گا؟ ہاں یہ ہیرا بھی مل جائے گا. مہنگا ہے سستا ہے؟ مہنگا بھی ہوتا ہے سستا بھی ہوتا ہے. کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ویٹ پہ, سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے کیرٹ کا ہے. سارے پتھروں کی مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں اس میں؟ جی بالکل ایسی ہے. یہ اوپل ہے. یہ لو ٹرائی اینگلز کو ریزالو کرتا ہے. آپ کی لو سٹوری میں شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے, بہت سارے نوجوانوں کا یہ مسئلہ ہے. ہاں اس کے لیے یہ ایک کارآمد ثابت ہوتا ہے اوپل جو ہے. صرف شادی کے لیے؟ ہاں شادی کے لیے یہ ہے ہی اس کے لیے. آپ انٹرنیٹ پہ اس کے کوالٹیز کو ریسرچ کر سکتے ہیں. یہ پتھر پہن کے کوئی امیر خاتون سے کوئی شادی کر سکتا ہے اگر کوئی چاہے؟ میں تو ہوا ہوں, شادی ہوئی ہے میری. نوجوانوں کے لیے کوئی مشورہ؟ آپ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں کسی امیر خاتون سے؟ نہیں, میں نہیں کرنا چاہ رہا. آپ کے سوال سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے. ہاں وہ پتھر بڑے ہیں جو آپ کی گڈ لک کو جو ہے وہ کرتے ہیں. اس میں ہیرا بھی شامل ہے, اس میں یاقوت بھی ہے جو آپ کی گڈ لک کو گرو کرتے ہیں.
डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन पत्थरों का इंसान की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, उनमें क्या मुस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं ये पत्थर पहनने के बाद। अगर कोई अमीर होना चाहता है तो वो कौन सा पत्थर पहने, अगर कोई पसंद की शादी करना चाहता है तो वो कौन सा पत्थर पहने, और मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ हैं, मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के हिस्से हैं। उन हिस्सों को बेहतर बनाने के लिए ये पत्थर इंसान की ज़िंदगी में बड़े कारआमद है। डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब रिसर्च स्कॉलर हैं, इन्होंने इन पर रिसर्च की और उस रिसर्च के बदले इन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये पत्थर इंसान की ज़िंदगी में क्या मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकते हैं, पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीलियाँ आई इन पत्थरों के ज़रिए, यह भी उन्होंने बताया। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।